کرتی ہے، ان کو دنیا سلام کرتی ہے۔ ارے یہ لڑکی تھی، مگر اب سے تقریباً 270 یا 72 سال پرانی بات بتاؤں۔ اللہ اللہ سننے کی بات، ایک نوجوان وہ سنا ہوگا تم نے، ایسا نوجوان جو بھی کام کرے، جس کے لیے دعا کر دے، اس کا بیڑا پار۔ یہاں تک کہ اگر لوگ اس کے ہاتھ میں آگ رکھ رہے ہیں تو اس کا ہاتھ نہیں جلتا، اور اگر اس کے دامن میں آگ رکھ رہے تب بھی نہیں جلتا۔ وہ اگر جس کپڑے سے چہرہ پونچھ لے، لوگ تندور میں ڈال دیں، آگ اس کو پکڑتی نہیں۔ اگر وہ لڑکا آگ پر چلنے لگے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے۔ ایک دن اس کے دوست نے پوچھا، ذرا بتا تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے، کون سا ایسا عمل کیا؟ کستا کے غیور مسلمانوں سنو، نوجوانوں توبہ کر کے اٹھنا۔ اللہ اللہ وہ کہنے لگا، سن میرے بھائی، ذرا میری پرانی زندگی سن۔ ایک لڑکی نے میری زندگی بدل دی ہے، ایک لڑکی کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ وہ لڑکا بولا، میں پوری بستی میں سب سے زیادہ مالدار تھا، پوری بستی میں سب سے زیادہ پیسے والا تھا، پوری بستی میں سب سے زیادہ بات والا تھا۔ میرے دوست تھے، 40-50 غنڈے اپنے پاس رکھتا تھا، انہیں تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا، انہیں شرابیں پلاتا تھا، اور میں غریبوں کی زمین چھین لیا کرتا تھا، بہن بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ شراب کے دور چلتے تھے، میری بیٹھک میں روزانہ شرابیں پی جاتی تھی، لوگ ہم سے ڈرا کرتے تھے، ہم جس کو چاہتے تھے مروا دیا کرتے تھے۔ سینکڑوں لڑکیوں کی عزت نیلام کر لی۔ زور کی رستہ، زبر کی رستہ سر پہ ہوتی ہے۔ اللہ اللہ وہ کہنے لگا، لوگ ہم سے بچ بچے ڈرے ڈرے رہتے تھے، مگر ہمارا سکہ چلتا تھا، لوگ ہم سے بہت ڈرتے تھے۔ کوئی گناہ ہم نے ایسا چھوڑا نہیں جو ہم نے کیا نہیں تھا، سارے گناہ ہم نے کیے۔ لوگوں کے گلے ہم نے کٹوائے، کھیتیاں ہم نے کٹوائی، کھیتیاں ہم نے چھین لی، لڑکیوں کے کپڑے اتار کے چوراہوں پہ عزت نیلام کر دی۔ اللہ اللہ پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا، ایک دن ایسا ہوا، میں نہا دھو کر کے صبح صبح جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے جو خوبصورت لڑکی ہے، مگر اس کی چادر پہ پیمد لگے ہوئے ہیں، جسم چھپا ہوا ہے۔ اللہ اللہ وہ بولا، میں نے اس لڑکی کو گھیر لیا، اس کو سامنے سے روک لیا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کے کانپ گئی، وہ دیکھ کے مجھے ڈر گئی اور کہنے لگی، بھائی مجھے چھوڑ دے۔ یہ نوجوان بولا، میں نے اس لڑکی سے کہا، بول تو کہاں سے آئی ہے، تو کہاں رہتی ہے، کہاں جا رہی ہے، تو کیا کرتی ہے، اپنا پورا بایو ڈاٹا بتا دے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کپ کپانے لگی، اس نے پہچان لیا یہ وہی غنڈا ہے جس نے سینکڑوں کی عزت نیلام کر لی ہے، نہ جانے کتنوں کا گلا گھوٹ کے مار دیا۔ وہ لڑکی کانپ گئی اور بولا نہیں جاتا ہے۔ یہ کہنے لگا، ارے ڈرے مت، بتا کیا کرتی ہے۔ لڑکی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، او بھائی ذرا سن لے، نہ میری بہن ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میرے چچا، نہ میرا تاؤ، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ لڑکی بولی، میں اکیلی ہوں، ہاں میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی،
کی چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، میری شادی ہو گئی ہے مگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا ٹوٹا ہوا چھپر پڑا ہے، تیری ہی بستی میں ادھر رہتی ہوں۔ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا، اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی اور کہنے لگا سن، تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، جتنے روپیے چاہیے لے لے، جو تجھے چاہیے لے لے، مگر میرا کہنا مان لے۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، میری بات سمجھ گئے ہوگے، وہ جملے میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اس نے گندی حرکت کے لیے کہا تھا، اس نے غلط کام کے لیے کہا تھا، اس نے فعل شنی کے لیے کہا تھا، کہا میرا کہنا مان لے، جتنی دولت تجھے چاہیے میں دے دوں گا، تیرے ہاتھوں میں جو چھالے پڑے ہوئے ہیں یہ چھالے ٹھیک ہو جائیں گے، تیرا مکان میں بنوا دوں گا، تیرے بچوں کو میں پال لوں گا، ہفتے میں 1 مرتبہ میرا کہنا مان لیا کرنا۔ اب سمجھ گئے ہوگے اس نے کیا کہا تھا، غلط حرکت کے لیے کہا۔ لڑکی کانپ جاتی ہے اور لڑکی ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مولا آج میری حفاظت کر لے، اے اللہ میری حفاظت کر لے۔ لیکن لڑکی میں ہمت آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے سن، کیا تجھے پتا نہیں ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں 1 مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ان کی نیت اگر خراب ہو تو اللہ تعالی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے، سانپ پیدا کر دیتا ہے، بچھوؤں کا بستر ہو جاتا ہے۔ زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کو زندہ نگل لوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کو کچل کے رکھ دوں۔ وہ لڑکی یہ بولی مگر وہ بولا ارے یہ باتیں چھوڑ، بول میرا کہنا مانتی ہے نہیں مانتی ہے، تجھے اتنی دولت دوں گا۔ وہ لڑکی جلال میں آ کر کے کہنے لگی سول تیری دولت تجھے مبارک ہو اور آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو، میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر نبی کی شریعت کا خون نہیں کر سکتی ہوں، میں اپنے جسم کے خون کا ایک قطرہ دے سکتی ہوں مگر نبی کو ناراض نہیں کر سکتی ہوں۔ او نوجوانوں، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکنے والوں اور دوسرے کی بہن بیٹیوں پہ اشارہ کرنے والوں، دوسرے کی بہن بیٹیوں سے موبائلوں پہ بات کرنے والوں، رات کے 12 بجے تک چیٹنگ کرنے والوں، موبائل پہ SMS لکھنے والوں، آج ذرا میری تقریر سن کے جانا اور آج سے توبہ کر کے جانا۔ توبہ، ارے قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر ہو جائے گا۔ ارے سانپ اور بچھو کے بارے میں سنو، ہمارا جو بچھو یہ دنیا میں جو رہتا ہے اگر کاٹ لے تو 3 دن تک اس کا زہر چڑھتا پھر اترنے لگتا ہے، مگر قبر کا جو بچھو ہوگا اللہ اگر وہ 1 مرتبہ کاٹ لے ڈنک مار دے تو اس کا 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، نبی فرماتے 70,000 سال تک دن بدن اس کا زہر چڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ پیارے کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، آج ہمیں برباد کر دیا گیا ہے، یہ موبائل ہمیں دے کر کے آج ہمیں آدھا مار دیا گیا ہے، یہ موبائل ہمیں دے کر کے، او بیٹا بیٹھ جا، یہ موبائل ہمیں دے کر کے اللہ سمجھ۔ وہ لڑکی بولی تجھے تیری دولت مبارک ہو، مجھے آمنہ کا لال مبارک ہو۔ لڑکی روتی ہوئی اپنے آپ کو چھپا کر کے چلی گئی، لڑکا پیچھے پیچھے رہا، لڑکی نے اپنا چہرہ پلو تک نہیں دکھایا۔ 1 دن گزر گیا، 1 سال گزر گیا، اب کچھ دنوں کے بعد اللہ اس بستی میں سوکھا پڑ گیا۔ امتحان اب دیکھو پیارے، اس بستی میں قحط سالی پڑ جاتی ہے، جیسے ہی سوکھا پڑا ابھی 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے جو پانی آیا تھا، لوگوں کے کھیت اگر کٹے ہوئے ہیں تو دھان اترانے لگے، گنے خراب ہو گئے، بولو کھیتیاں خراب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے؟ ایسے ہی وہاں سوکھا پڑ گیا، قحط سالی ہو جاتی ہے، اب اناج ختم ہو گیا،
लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है या मीडियम लोगों के यहाँ खाना खत्म हो गया, उस गरीब लड़की का क्या होगा जो रोजाना मजदूरी करने जाती है, दूसरी औरतों के यहाँ पे बर्तन मांझ मांझ के अपने बच्चों का गुजर बसर करती है, अपने बच्चों का गुजारा करती है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अब उस लड़की के घर में खाने को नहीं है। एक दिन हो गया उसके घर में चूल्हा नहीं जला, 2 दिन हो गए उस गरीब लड़की के घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे कह रहे माँ आज हमें 2 दिन हो गए, माँ आज हमें कुछ खिला दो माँ। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी माँ का दामन पकड़े हुए हैं माँ, अपनी माँ के पाँव पकड़े हैं माँ, बहुत भूख लग रही है माँ। बच्चे इधर तड़प रहे हैं और माँ तड़प रही है, न जिनका शौहर है न जिसका बाप है। अरे ये इस्लाम की शहजादी की जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह बच्चे तड़प रहे, कह रहे माँ हमें खिला दो। माँ कह रही है मेरे लाल अगर मेरे पास होता तो मैं खिला देती। माँ चली गई बस्ती में, अपना आंचल फैला के मांग रही हो मेरी बहनों, मेरे बच्चों की जान बचा लो मेरी बहनों, मेरे बच्चे तड़प रहे मेरी बहनों। अरे माँ ये होती है जो अपनी औलाद की खातिर भीख मांगती है। नौजवानों आज तुम अपनी माँ को आंखें दिखाते हो, आज तुम अपने बाप को आंखें दिखाते हो, आज तुम 4 पैसे कमाने लगे तो अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हो। अगर मकान बन रहा है तो तुम्हारा बाप उसमें बोल नहीं सकता, तुम्हारी माँ अगर तुम्हारा मकान बन रहा है तो माँ दखल नहीं दे सकती, इसलिए तुम दिल्ली बंबई बेंगलोर गोवा जाकर के कमा के 4 पैसे ला रहे हो, अब माँ बाप पे हुकूमत जता रहे हो, माँ का कहना नहीं मानते। सुनो ये इस्लाम की शहजादी अपने 3 बच्चों के लिए भीख मांग रही है, कह रही है मेरे बच्चों को बचा लो। मगर वो बोली बहन अगर हमारे घर में कुछ होता तो हम भी तुम्हें खाने को दे देते, हमारे घर में भी कुछ नहीं है। बच्चे इंतजार कर रहे थे माँ हमारी आ रही होगी, माँ कुछ लेकर के आ रही होगी। अरे एक दिन का रोजा रखो तो चक्कर आने लगता है, इधर 2 दिन हो गए बच्चों ने कुछ नहीं खाया, बच्चे सिसक रहे तड़प रहे, दरवाजे को देख रहे माँ आ रही होगी, माँ हमारी आ रही होगी, माँ की आंखों में आंसू हैं, मगर दरवाजे पे आकर के माँ ने अपने कदम रोके और अल्लाह से कहा मौला मौला मेरे बच्चों को सब्र दे देना। घर में घुसी तो 3 बच्चों ने देखा माँ झोली में क्या है, और माँ यूं हाथ करे हुए दिल ही दिल में कह रही है मौला मेरे बच्चों को सब्र दे देना। बच्चे समझ रहे माँ की मुट्ठी में कुछ है, जब खोला बच्चों ने आगे बढ़ के तो खाली मुट्ठी निकली। कहा माँ क्या अब हमें खाना नहीं मिलेगा, माँ क्या अब हम भूखे मर जाएंगे। जब इतना कहा तो माँ का दिल निकल गया। माँ ने कहा नहीं मेरे शहजादों जरूर अल्लाह कोई इंतजाम करेगा। अरे 3रा दिन हो जाता है, जैसे ही 3रा दिन होता है अब तो छोटा बेटा भी कुमला गया, बड़ा बेटा भी कुमला गया, लबों पर जान आ जाती है सिसकियां। वो माँ रो रही है मौला जिसका ना भाई है ना बहन है। अरे ये इस्लाम की शहजादी है। ये माँ ने देखा चलो बाहर को निकलो। माँ 3 बच्चों को रख के जब बस्ती में आई तो देखा उसी मालदार के घर पे लाइन लगी हुई थी, जो मालदार गुंडा था, जो कह रहा था लड़की से मेरा कहना मान ले, गलत काम के लिए कह रहा था, उसी के घर पे लाइन लगी थी। लड़की ने पूछा क्या बात है, तो वो कैसी लाइन लगी है। सब बोले अगर जिसके पास जमीन है तो वो जमीन रख के अनाज लेके आ रहे हैं, जिसके पास सोना चांदी है वो सोना चांदी रख के अनाज लेके आ रहे हैं। उस गरीब लड़की के पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, उस गरीब लड़की के पास सोना तो सोना चांदी का छल्ला भी नहीं था। अल्लाह अल्लाह, मगर उसने वही पेमद लगी चादर ओढ़ी और लाइन में खड़ी हो गई। कहा जब मेरी बारी आएगी तो मैं नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, मैं करबला वालों का वास्ता दूंगी। जब करबल में 6-6 महीने के छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, मैं उनका वास्ता दूंगी। मगर बच्चों की खातिर ये माँ खड़ी हुई है। प्यारे सुनो, आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत तकना, आज के बाद किसी की बहन बेटी से
موبائل پہ باتیں مت کرنا۔ او نوجوانوں، ارے موبائل میں اپنی زندگی برباد مت کرنا۔ تم جا کر کے کام سیکھو، تم جا کر کے کام کرو، تم جا کر کے تجارت کرو، تم جا کر کے اچھے کام کرو اور پاک صاف رہا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو، علماء اور ائمہ اماموں کی عزت کیا کرو، اور جب چلا کرو تو ایسے چلو، تم نعرے لگاؤ یا مت لگاؤ مگر پکے سچے نبی کے غلام بن کے چلو۔ تمہاری ادائیں نعرے لگائے، مطلب یہ ہے اگر تم چلو تو تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ ارے دنیا میں رہو تو ہر ادا بولے نبی نبی، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تمہارا جنازہ جا رہا ہو تب بستی میں رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہو یہ جا رہا ہے غلام نبی، یہ جا رہا ہے غلام نبی۔ اللہ اللہ، وہ اسلام کی شہزادی وہ لائن میں کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے دل بھی دل میں آقا کوئی سبب پیدا کر دے میرے بچے بچ جائیں۔ ارے ماں ہے، ماں تینوں بچوں کے لیے رو رہی ہے۔ نوجوانوں تمہیں کیا پتا ہے یہ اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ ارے تمہیں کیا پتا آج اتنے دنوں کے بعد، اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں تو جو استاد ہے تمام علماء کے، جو تمام علماء ہے جو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھاتے وہ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کیوں چوم رہے؟ اس لیے کہ ان سے نبی کا رشتہ ہے، مگر وہ تو نبی کے سگے نواسے تھے۔ حسین پاک کربل کے میدان میں ارے سگے نواسے تھے۔ حسین پاک کی بیٹی بھی کربل میں موجود ہے، حسین پاک کی بہن بھی کربل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان پر کتنا ظلم توڑا گیا ہے، کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، مگر دنیا والوں کو سبق دے دیا۔ دیکھو حسین اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا ہے مگر دین کو نیچے آنے نہیں دے گا، دین کو لڑکھڑانے نہیں دے گا۔ اگر تم پکے سچے حسینی ہو آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکو گے، آج کے بعد موبائلوں پہ غلط SMS نہیں لکھو گے، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی سے موبائل پہ باتیں نہیں کرو گے، آج کے بعد اس موبائل کو غلط استعمال نہیں کرو گے۔ اگر سننا ہے تو اس میں ان علماء کی تقریریں سنو، اگر سننا ہے تو قرآن کی رکوع اور صورتیں سنو، اگر سننا ہے تو نماز کا طریقہ سنو۔ اس سے تم پڑھ سکتے ہو، اس سے تم اچھی باتیں لے سکتے ہو۔ اسی موبائل کو اگر اچھا استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا، مگر افسوس یہ ہے 10 سال کا بچہ بھی ہے جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے، وہ 10,000 کا موبائل چلاتا ہے۔ وہ نٹھلا نکما سب سے زیادہ موبائل چلاتا کیا ہے؟ کبھی سیلفی لے رہا ہے، کبھی فوٹو کھینچ رہا ہے، مر گیا اسی میں، پوری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ آج مجھے کہہ لینے پر مجبور ہوں حضرت میں، آج یہ چینل والے ہیں یہ دور دور تک بات چلی جاتی ہے، مگر کیا کروں سنو، تمہاری ادائیں غیروں پہ چلی گئی ہیں۔ اگر ہماری گاڑی یا تم لوگ نکلتے ہوگے غیر مسلموں کے گاؤں سے اگر نکل جاؤ، ان کے بچے 4 بجے سے تمہیں روڈوں پہ کسرت کرتے ہوئے ملیں گے، ان کے بچے دوڑتے ہوئے ملیں گے، ان کے بچے بھاگتے ہوئے ملیں گے، ان کے بچے ورزشیں کر رہے ہیں اور وہ چنا کھا رہے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں، ان کے نہ پیٹ میں درد ہے نہ پاؤں میں درد ہے۔ اور یہ ہمارا مسلمان کا بچہ رات کے 2 بجے تک تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں کرتا ہے، رات کے 2 بجے تک موبائلوں پہ پڑا رہتا ہے، رات کے 2 بجے تک فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، رات کے 2 بجے تک جاگتا ہے اور صبح 8 بجے تک مرے ہوئے چوہے کی طرح پڑا ہوا سوتا رہتا ہے۔ اور اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کون سا جملہ بول سکتا ہوں؟ صبح کو 8 بجے سو کے اٹھے گا آنکھیں ملتا ہوا، کبھی ماں سے لڑتا ہوگا، کبھی بہن سے لڑتا ہوگا، کبھی باپ کو آنکھیں دکھاتا ہوگا۔ ارے یہی تمہارا طریقہ ہے، اسی وجہ سے تمہارے پاؤں میں درد ہے، تمہارے ہاتھوں میں درد ہے، تمہارا لیور خراب ہے۔ ارے تم
کام نہیں کرتے ہو؟ اگر کام کرتے ہو تو الٹے کرتے ہو، ورنہ اسلامی طریقہ وہ ہے 5 وقت کی اگر نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے ایسی ورزش ہے، کبھی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا، کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا، ایسی ورزش اگر سجدے میں جاؤ گے تو یہ خون کا دوران آتا ہے، تمہارے کریم لگانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں، تمہارے چہرے پہ رونق ہوگی، تمہارے چہرے پہ نور ہوگا۔ اللہ اللہ بات نکل گئی ہے، سنو، اب وہ اسلام کی شہزادی اسی میں کھڑی ہے، اسی لائن میں کھڑی ہے، دل ہی دل میں کہہ رہی اے اللہ، کپ کپا بھی رہی ہے، ڈر بھی رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ وہی غنڈے کا گھر ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، وہ رو رو کر کے کہہ رہی اے اللہ میرے بچے پتہ نہیں مر گئی یا بچ گئے، اے اللہ کوئی سبب پیدا کر دینا۔ وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے میں اللہ الصمد، وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو، اس مالدار کی نظر پڑ جاتی ہے، کسی نے جا کے بتا دیا وہ لڑکی کھڑی ہے، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے 2 غنڈوں کو بھیج کے لڑکی کو پکڑوا لیا، اس کے کمرے میں جب لڑکی آئی وہ غنڈا بولا بول کیا بات ہے، وہ لڑکی دامن پھیلا کے کہنے لگی بھائی بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے، میرے بچوں کو بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ ان کا باپ ہے، میں اکیلی ماں ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کی، آج 3 دن ہو گئے، میرے بچے سسک رہے سسک، ارے ماں یہ تڑپ رہی ہے، مگر اس کے سر پہ شیطان تھا، اسے وہی نشہ چڑھا ہوا تھا، دیکھ کر کے زبان کو بدتمیزی طریقے سے ہونٹوں پہ پھیرنے لگا اور کہنے لگا سن تو میرا کہنا مان لے، دیکھ کوئی یہاں کمرے میں نہیں ہے، تو صرف وعدہ کر لے بعد میں آ جانا، میں تیرے بچوں کی جان بچا لوں گا، میں تجھے دولت دے دوں گا، میں تجھے روپیے دے دوں گا، پیسے دے دوں گا۔ جب اتنا کہا وہ لڑکی کانپ گئی اور کہنے لگی یا اللہ میں ٹوٹ چکی ہوں، مولا میری مدد فرما، لیکن غصے میں آ کر کے وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کے کہنے لگی کیسا نالائق انسان ہے، ارے اللہ نے تجھے سب کچھ دیا پھر بھی تیری نیت خراب ہے، میرے بچوں کی جان چاہ رہی ہے، تو کیسا مسلمان ہے، ارے سن اگر میرے 1 نہیں 1000 بچے بھی ہوتے اللہ مجھے دیتا اور وہ سب ایک ایک کر کے مر جاتے، اور اگر مجھ سے کوئی کہتا کہ غلط قدم اٹھا لے تب بھی میں سارے بچوں کی غم کو موت کو برداشت کر لیتی، مگر میں اپنا قدم غلط نہیں اٹھاتی، میں شریعت کا خون نہیں کرتی، میں نبی کو ناراض نہیں کرتی۔ ارے لعنت ہے تیری دولت پر، لعنت ہے تیری جوانی پر، لعنت ہے تیرے روپیے پیسوں پر۔ جب اتنا کہا اسے جلال آ گیا لڑکے کو، اور اٹھ کر کے جب کھڑے ہو کے لڑکی کے غصے میں دھکا مارا، بیچاری کا نہ شوہر ہے نہ باپ ہے، ارے تمہیں کیا پتا، تم تو باپ کی چھاؤں میں پلتے ہو، اگر تم ان علماء کے قریب آؤ تو تمہیں پتا چلے گا اسلام میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں، لوگوں پہ کیسی کیسی تکلیفیں پڑی۔ اللہ اللہ اس لڑکی کو جب دھکا مارا لڑکی چوکھٹ میں جا کے لگ جاتی ہے، اور چوکھٹ میں لگی اس لڑکی کا سر پھوٹ جاتا ہے، سر سے خون نکلنے لگا، بے بے کر کے گردن میں آنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ اللہ اللہ یہ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آیا اور چکر آ گیا، جیسے ہی چکر آیا لڑکی گرنے والی تھی، چوکھٹ پکڑ پکڑ کے نیچے بیٹھ گئی، بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس ظالم نے 2-4 لاتیں اور ماری،
दो चार लाते और मारी। उधर तीनों बच्चे दम तोड़ रहे हैं और इधर माँ पे क्या जुल्म और सितम हो रहा है। कह रही है अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। इस गुंडे ने 2-3 लोगों को बुलाया क्योंकि इसके पास रहते थे। कहा जाओ इसको धक्के मार मार के बाहर कर दो। उस गरीब लड़की को रास्तों में ढकेला जा रहा है। इधर गिरी, कभी जाकर के उधर गिरी, उधर से धक्का मारा तो उधर जाकर के गिरी। उस लड़की को दरवाजे में फेंक दिया। वो लड़की चारों हाथ पांव फैला करके दरवाजे में पड़ी है। खून निकल निकल के रिस रिस के जम जाता है। वो लड़की पड़ी है, उठा नहीं जाता है। अरे कोई पुरसाने हाल नहीं। तीनों बच्चों ने देखा दरवाजे में हमारी माँ खड़ पड़ी है। माँ, हमारी माँ के हालात खराब है। हमारी माँ का खून निकल निकल के जम गया। तीनों बच्चे कहने लगे माँ, माँ हमें मरने दो, माँ हमें माफ कर दो माँ। ए माँ, माँ हमारी वजह से तुम्हारा क्या हो गया। और नौजवानों, आज के बाद अपनी माँ को आंखें मत निकालना। आज के बाद अपने बाप की तरफ को आंखें मत निकालना। तुम इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई बच्चे हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ प्यारे, माँ बहुत कीमती चीज होती है माँ। अरे माँ ने 9 महीने पेट में रखा। ये बाप भी बड़ी कीमती चीज है बाप। इसका लाल खून कमाते कमाते काला पड़ गया। इसने कभी अच्छे ढंग के कपड़े खुद ना पहने, मगर तुम छोटे से थे, तुम्हें कपड़े बना के देता था। इसने कभी अपने शौक पूरे ना किए, मगर तुम्हारा कोई शौक इसने छोड़ा नहीं है। आज तुम जवान होकर के माँ बाप को आंखें दिखाते हो। प्यारे, आज के बाद तौबा करके जाना। यहाँ उलमा की मौजूदगी में वो इस्लाम की शहजादी पड़ी है। तीनों बच्चे कह रहे माँ, माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया। माँ उठो, माँ एक नजर हमें देख लो माँ। आज के बाद हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। माँ हम तुमसे पीने को कुछ नहीं मांगेंगे माँ। अरे जब तीनों बच्चों की फरियाद माँ ने सुनी, आवाजें सुनी, माँ वो चीज होती है उठ के बैठ गई। अपने गम भूल गई, अपनी तकलीफें भूल गई। तीनों बच्चों को सीने से लगाते खिचड़ खिचड़ के दीवार से टेक लगा ली है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये माँ सीने से लगाए पड़ी है, कह रही है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों मैं बहुत मजबूर हूँ मेरे लाल, मैं कुछ नहीं खिला सकती मेरे लाल। तीनों बच्चों ने, किसी ने प्यार से माँ के गले में हाथ डाला, किसी ने माँ के मुंह को छुआ, किसी ने बालों में हाथ डाला और तीनों बच्चे एक जुबान होकर के कहने लगे माँ आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ, बस आखिरी हमारी एक मांग है वो पूरी कर दो माँ, आखिरी हमारी तलब है वो पूरी कर दो माँ। अरे तीनों बच्चों ने क्या मांगा जरा ये तो सुनना। कहा माँ आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ, खाना नहीं मांगेंगे माँ, पानी नहीं मांगेंगे माँ, बस एक चीज हमारी पूरी कर दो माँ। माँ बोली मेरे लाल मांगो, मांगो मेरे शहजादे मांगो। जब इतना कहा तो वो तीनों बच्चे कहते माँ देखो रद्द मत करना माँ, वापस मत करना माँ, हमारी बात को मुस्तरद मत करना माँ, माँ फेल मत करना माँ। माँ बोली मेरे लाल मांगो। तीनों बच्चे एक जबान होकर के माँ से कहते माँ हमसे सांसें नहीं ली जाती माँ, अगर सांसें लेते हैं तो हमारे हल्कूम में कांटे जम जाते हैं माँ, सांसें नहीं ली जा रही है माँ, बहुत तकलीफ है माँ। माँ अब हमें खाना मत दो माँ, अपने हाथों से हमारा गला घोट दो माँ, हमें दुनिया से कर दो अलग माँ, अब हमें देखा नहीं जाता,
ارے ماں سے اگر اولاد کہے تو بولو کیا بنے گا؟ ماں کی چیخ نکل گئی، اے اللہ میں اس در پہ آ گئی، ان بچوں کا کیسے گلا گھونٹوں؟ ہونے لگے نہیں بیٹے نہیں میرے لال، یہ ماں کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ ارے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے، کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹوں کا گلا گھونٹ ہے؟ ماں نے کہا میرے لال اب بس آخری چیز بچی ہے، تینوں بچوں کو رکھا اور ماں اس مالدار کے گھر کو چلی۔ اس نے کہا چلو اب اسے عزت نیلام کر دو، اسے شیطانیت پہ اترنے دو، عزت نیلام کر دو اور بچوں کی جان بچا لو، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ جب اتنا کہا ماں تینوں بچوں کو رکھ کر کے اس مالدار کے گھر کی طرف کو چلی۔ تینوں بچے کہہ رہے نہیں ماں مت جانا، ماں تم بہت پوتر ہو، ماں تم بہت پاک ہو، ماں تمہاری پاکی کی قسم کھایا کریں گے لوگ، لیکن ماں ہے ان تینوں بچوں کی خاطر ارے ماں بھیک مانگ رہی ہے، ماں اپنی عزت پہ باری آ گئی تو ماں چاہ رہی ہے۔ ماں ارے تمہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی؟ آج تم اپنی ماں سے چھپا کے کھاتے ہو، آج تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے۔ اللہ اللہ سنو، وہ اسلام کی شہزادی جب چلتی چلی جا رہی ہے، جیسے ہی اس مالدار کے دروازے پر پہنچتی ہے، دروازے کی کنڈی پکڑی، مگر دل میں خیال آیا او لڑکی تو اسلام کو ڈبونے جا رہی ہے، اپنے بچوں کی خاطر عزت پہ داغ لگانے جا رہی ہے۔ ارے نبی کے بچوں کو دیکھ، کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنے بچے نہیں بچائے، اسلام کو بچایا تھا۔ انہوں نے بچوں کی مدد نہیں کی، اسلام کی مدد کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں مگر اسلام کو لڑکھڑاتا ہوا نہیں دیکھا گیا، اسلام کو کاندھا دیا تھا۔ اگر سن لے، اگر تو نے اپنی عزت نیلام کر دی تو تو فاطمہ کو کیا منہ دکھائے گی، زینب کو کیا منہ دکھائے گی، سکینہ کو کیا منہ دکھائے گی، ام رباب کو کیا منہ دکھائے گی، اور میرے نبی کو کیا منہ دکھائے گی؟ اگر تیرے بچے مر گئے تو فاطمہ کے بچوں کے ساتھ جائیں گے، اور اگر شہید ہو گئے، اگر شہید نہیں ہوئے بچ گئے تو سن لے امام زین العابدین کے ساتھ جائیں گے۔ جب اتنا دل میں خیال آیا، وہ مالدار اسے چکر آیا، کنڈی لے کر کے نیچے کو گر گئی، مالدار کا دروازہ کھل گیا، سامنے مالدار بیٹھا تھا۔ اس نے کہا دیکھ میں نے کہا تھا تو آئے گی، آ گئی، میں نے کہا تھا بول کتنے روپیے چاہیے، پیسے چاہیے، دولت چاہیے بول، مگر میرا کہنا ماننا ہوگا، بول کل آئے گی یا پرسوں آئے گی، ابھی تو اپنے آپ کو سنبھال لے، کب آنا ہے، پہلے اپنے بچوں کی جان بچا لے۔ وہ کہنے لگی سان میرا قدم تو آگے بڑھ چکا تھا مگر مجھے میری فاطمہ نے بچا لیا، مجھے میری سکینہ نے بچا لیا، مجھے میری زینب نے بچا لیا۔ کہا کون فاطمہ ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، ارے وہ فاطمہ جو سیدوں کی دادی ہے، ارے وہ فاطمہ جو حسن حسین کی ماں ہے، ارے وہ فاطمہ جو علی کی بیوی ہے، ارے وہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ ارے تو نہیں جانتا یہ وہ فاطمہ ہے جس کی سیرت کا جواب نہیں، جس کی صورت کا جواب نہیں، جس کی گفتار کا جواب نہیں، جس کی رفتار کا جواب نہیں، جس کے حسن و جمال کا جواب نہیں، جس کی صورت کا جواب نہیں۔ بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ، بریلی کے امام کیا بولے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ لڑکی کہنے لگے سن ارے اللہ سے توبہ کر لے، شراب چھوڑ دے، جوا چھوڑ دے، تیری میری بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنا چھوڑ دے، سارے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ رحمان و رحیم ہے، معاف کر دے گا، اللہ کریم ہے، کرم فرما دے گا، اللہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپا کر کے معاف کر دے گا، اللہ غفار العیوب ہے، گناہوں کی بخشش کر دے گا، اللہ رحمان و رحیم ہے، رحم فرما دے گا۔ اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کی برابر بھی ہو، اگر اللہ کی رحمت کے قطرہ برس گیا سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ تو وہ ہے جو 100
قتل کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر تو نے توبہ کر لی اللہ معاف فرما دے گا. یہ کہہ کر کے لڑکی چلی گئی اور جا کر کے تینوں بچوں کو لے کر کے گود میں موت کا انتظار کر رہی تھی. اتنے میں اس کے دل میں جھٹکا لگا, یار کیسی لڑکی ہے, بچے جا رہے ہیں مگر شریعت مصطفیٰ پر آنچ آنے نہیں دی. لڑکی کیسی ہے, یہ خود مر رہی ہے مگر اس نے عزت پہ آنچ آنے نہیں دی. یہ کیسی لڑکی ہے جو شریعت مصطفیٰ کی اتنی پابند ہے. اللہ اس سماج لڑکے کے دل میں جھٹکا لگا. لڑکے نے توبہ کر لی, سارے گناہوں سے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا, جوا نہیں کھیلوں گا, سٹا نہیں کھیلوں گا, کسی کی بہن بیٹی کو نہیں ستاؤں گا, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. اس لڑکے نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد سیدھا دو آدمیوں کو بلایا, کہا مال لے لو, دولت لے لو, اناج لے لو, اور لے کر کے سیدھے لڑکی کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اور جب اس کے گھر پہنچے کہا او بہن تجھے دیکھ کر کے ہم نے توبہ کر لی ہے, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. لے آج تو اکیلی نہیں ہے, میں تیرا بھائی ہوں, آج سے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو بول دینا, آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا. وہ لڑکی نے وہ لے لیا, پکا لیا, بنا لیا, بچوں کو بچا لیا اور اپنے دامن کو اٹھا, اپنے آنچل کو اٹھا کر کے اور کہا مولا پروردگار میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا تھا, اے اللہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے گناہ معاف کر دے. اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے بڑھانا تیرا کام ہے. میرے مولا یہ وہ ہے جو بہت گناہ کرتا تھا مگر تو تو رحمان و رحیم ہے, تو تو غفار ہے, تو تو ستار ہے, تو تو میرے مولا رحیم ہے. پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دے اور اے اللہ اس پہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ حرام کر دے. اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور یہ لڑکا وہی ہے جو اپنے دامن میں آگ لے لیتا ہے, اس کا دامن نہیں جلتا ہے, اپنے ہاتھوں میں آگ لے لیتا ہے, اس کے ہاتھ نہیں جلتے جو میں نے شروع میں بتایا تھا. اگر پاؤں سے آگ پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے ہیں. یہ وہ لڑکا ہے اب جب دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے کیا تھا کیا بن گیا, کیوں اس نے کیا کیا, صرف توبہ کی ہے, توبہ سچے دل سے توبہ کی ہے, پکے دل سے توبہ کی ہے. کتنا بڑا گناہگار تھا لیکن سیاکار تھا, لیکن آج اس کا بیڑا پار ہو گیا. پیارو میرا بھی دل بھر آیا ہے یہ سارے علماء کی موجودگی میں. آج تک تم نے جو گناہ کیے, کسی کی بہن بیٹی کو تکا یا جو بھی گناہ کیے, اللہ رحمان و رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ ستار العیوب ہے. تمہارے کتنے گناہ ہو اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ برس گیا تو سارے گناہ دھل جائیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کرو, پکی سچی توبہ کرو. میں تم سے نعرہ نہیں لگوا رہا ہوں, میں تم سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں. سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, اور ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ اٹھائے رہنا. تمہیں خدا کا واسطہ, تمہیں رسول پاک کا واسطہ, تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ, تمہیں نبی پاک کا واسطہ, تمہیں اللہ والوں کا واسطہ. پیارے اگر توبہ کرنا تو سچی کر لینا. میں نے بڑے دل سے یہ واقعہ سنایا ہے, اس لیے صرف تمہاری توبہ کرانے کے لیے سنایا, اور کلمہ پڑھواؤں گا تمہارے دل کو انشاءاللہ سکون ملے گا. بولو پکی سچی توبہ کرنا, کوئی بھی جھوٹی توبہ مت کرنا. دیکھ میرے بھائی بہت مشکل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے, بڑی پریشانیوں سے پہنچا ہے. آج تو دل کو پگھلا لے اور سارے گناہوں کو سامنے رکھ لے اور آنکھوں میں آنسو ہو, اگر نہیں آئے تو رونے جیسا منہ کر لے, اور آج تو توبہ کر لے اور سب ہاتھ توبہ کرو, اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو. پتہ نہیں ان میں سے کس کی, علماء بھی اٹھا لیں کیونکہ تمہارے صدقے میں پتہ نہیں کس کی آج بخشش ہو جائے. سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, میں بھی اٹھاتا ہوں. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. میرے مولا
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کی گواہی کر رہے مولا آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد شرابیں نہیں پیئیں گے، آج کے بعد کسی کو بہن بیٹی کو نہیں تکیں گے، میرے مولا آج کے بعد تمام گناہوں سے بچیں گے۔ ہاتھ ہلا دو سب لوگ، بولو آج کے بعد تمام گناہوں سے بچتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیارے ہاتھ رکھ لو، میرا سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے، میرا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا خالد صاحب کو، ناظم صاحب کو، ان علماء کو اور مستقیم بھائی جن کے کھانا کا کمیٹی والوں کو، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے یہ سنہرا موقع عطا فرمایا۔ میں نے بیان کیا، پتہ نہیں آج کس کس کی بخشش ہو جائے، پتہ نہیں آج کس کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول ہو جائے، مگر پیارو یہ سید زادہ ہے، تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، اتنا ہی بس توبہ کرا سکتا۔